بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پاکستان منزل بہ منزل فیاض مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج جو آپ کے سامنے ایپیسوڈ پیش کیا جا رہا ہے وہ 186واں ایپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو اگست 1962 میں پاکستان میں وہ پذیر ہوئے تھے۔ میری ناظرین سے سامعین سے گزارش ہے کہ یہ آپ خود بھی واچ کریں، ڈسٹریبیوٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں پاکستان کا ماضی کتنا شاندار اور تابناک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اگست 1962 کا سب سے مشہور واقعہ جو ہے وہ داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا کراچی میں سنگ بنیاد رکھنا ہے۔ 4 اگست 1962 کو جنرل ایوب خان نے، جو کہ صدر پاکستان تھے، انہوں نے مارشل لا ختم ہونے کے بعد سب سے پہلا جو بہت اچھا کام کیا وہ کراچی میں داؤد کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ کالج کراچی میں قائم کیا گیا تھا اور اس میں 3 ٹیکنالوجی تھیں، یعنی اس میں آرکیٹیکچر تھا، کیمیکل ٹیکنالوجی تھی اور میٹلرجی تھی۔ یہ تینوں ٹیکنالوجی NAD انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں موجود تھی، اس لیے یہ اچھا تھا کہ کراچی کے اسٹوڈنٹس کو ان تینوں ٹیکنالوجیز میں بھی داخلہ ملنے کا امکان ہو گیا تھا۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ جو داؤد کالج کی جو سیٹیں تھیں وہ پورے ملک میں تقسیم ہوتی تھیں، جبکہ اور دوسرے شہروں میں جو انجینئرنگ کالج ہیں ان کی سیٹیں ان شہروں تک کے لیے مخصوص کی جاتی ہیں۔ یہ بھی ارباب اقتدار کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی جو چیز رواں ہے، اسپیشلی پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانکس انجینئرس ہے، جو الیکٹرانکس کی ڈگری دیتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور اس میں بھی جو سیٹیں ہیں وہ صرف 5 سیٹیں کراچی کی ہیں، باقی ساری سیٹیں جو ہے پورے ملک میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ ایک اس شہر کے ساتھ زیادتی ہے جس شہر میں یہ کالج قائم ہے۔ میری ارباب اقتدار سے اور ارباب سندھ سے اور لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس پر توجہ فرمائیں اور کراچی کو جو کراچی کے طالب علموں کو جو مناسب حق ہے وہ اس حق دیں ان کو۔ اگست 1962 کا اور مشہور واقعہ 5ویں نگار ایوارڈ کی تقسیم ہے۔ 4 اگست 1962 کو پاکستان کے وزیر مواصلات جناب عبدالصبور خان نے ریو سینما کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب میں 1961 میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی فلموں میں 18 مختلف شعبوں میں نگار پبلک ایوارڈ تقسیم کیے۔ ان 18 ایوارڈ میں سے 9 ایوارڈ جو ایوارڈ صرف ایک فلم شہید نے حاصل کیے تھے۔ اسی میں سب سے بہترین بنگالی فلم جو تھی وہ سری اشنان قرار پائی اور بہترین دستاویز فلم اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھی جو محکمہ اطلاعات حکومت پاکستان نے تیار کی تھی۔ اگست 1962 کا اور مشہور واقعہ جو ہے، جو کہ چل رہا تھا مئی سے ہی، وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا انگلینڈ کا دورہ ہے۔ 31 مئی 1962 کو پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے جس دورے کا آغاز کیا تھا وہ 18 اگست 1962 کو اوول کے میدان میں مکمل ہو گیا۔ اس سیریز میں پاکستان کی ٹیم کی قیادت جاوید برکی کے ہاتھ میں تھی، جبکہ نائب کپتان حنیف محمد تھے۔ پاکستان کی جانب سے مشتاق محمد سب سے کامیاب بیٹسمین ثابت ہوئے، جنہوں نے مجموعی طور پر 401 رن بنائے۔ یہ سیریز فضل محمود اور امتیاز احمد کی بھی آخری ٹیسٹ سیریز تھی۔ اس سیریز میں پاکستان کو 5 میں سے 4 ٹیسٹ میچوں میں فالو آن کا سامنا کرنا پڑا۔ 2 اگست 1962 کو حکومت پاکستان نے لاہور کے نویبیا کے آثار قدیمہ کے لیے $130,000 کا عطیہ دینے کا اعلان کیا۔ 3 اگست 1962 کو پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے سابق چیئرمین محمد سردار کو محکمہ اطلاعات کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کر دیا گیا۔ 5 اگست 1962 کو مشرقی پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے نیشنل ڈیموکریٹس کے نام سے سیاسی اتحاد قائم کرنے کا اعلان کیا۔ 6 اگست 1962 کو صدر ایوب نے پاکستان، ایران اور افغانستان میں سیاسی اتحاد کی تجویز پیش کی۔ یہ بڑی معقول تجویز تھی صدر ایوب صاحب کی، اور اگر اس میں یہ اتحاد ہو جاتا تو بہت سارے مسائل جو بعد میں کھڑے ہوئے افغانستان اور پاکستان کے درمیان وہ پیدا نہیں ہوتے۔ 9 اگست 1962 کو مسٹر منظور قادر مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جسٹس بنائے گئے۔ وہ یہ عہدہ اکتوبر 1964 تک اکتوبر 1962 کو سنبھالیں گے، جب جسٹس M R کیانی ریٹائرمنٹ لے لیں گے۔ یہ جسٹس M R کیانی بہت عظیم الشان اور بہت ہی دبنگ تھے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس،
اور انہوں نے مارشاء اللہ کی بڑی سخت مخالفت کی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ مارشاء اللہ بدترین اور بدنصیب ترین چیز ہے جو کسی قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے جو فوجی حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ اس پہ مصر رہے اور آج تک مصر ہیں۔ 7 اگست 1962 کو حکومت مغربی پاکستان نے صوبہ بھر میں گوشت کا ناغہ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ 16 اگست 1962 کو سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی نے صنعتی سرمایہ کارپوریشن یعنی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے چیئرمین کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ 16 اگست 1962 کو ہی مرکزی اور صوبائی وزیروں نے متوازی مسلم لیگ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں یہ صورتحال ہے کہ جب مارشاء اللہ ختم ہو گیا تو ظاہر سیاسی جماعتوں کے بغیر تو جمہوریت چل نہیں سکتی اور سسٹم نہیں چل سکتا، کہ ظاہر پاکستان ایک ریپبلک ہے، پاکستان ایک جمہوریہ ہے، کسی بادشاہ کا سلسلہ نہیں ہے یہاں، نہ کوئی اور کسی قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے، بلکہ یہ عوام کی حکومت ہونی چاہیے، عوام کے لیے ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے جیسے ہی جب مارشاء اللہ ختم ہوا اس کے بعد سے ہی مختلف جماعتیں نے منظم کرنے کی کوشش کرنی شروع کی، اور آخرکار ظاہر ہے وہ کامیاب۔ اور حقیقت میں میری ابھی بھی گزارش ہے کہ پاکستان کا صحیح مقصد یہ کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں سیاسی نظام قائم ہو، جماعتیں آزاد ہوں، جماعتیں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں، جماعتیں ہر کرپشن سے پاک ہوں، اور اس میں سیاسی موروثی نہیں ہو کہ باپ مر گیا تو بیٹا بنے گا، بیٹا بن گیا تو پوتا بنے گا۔ یہ کوئی انصاف نہیں۔ خود پہلے جو پارٹیاں اپنے اندر الیکشن نہیں کرا سکیں تو ملک میں الیکشن کیا کرائیں گی؟ یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اور پھر اس لیے پاکستان میں جمہوریت پنپتی نہیں ہے۔ 17 اگست 1962 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 50 اور 500 روپے مالیت کے کرنسی نوٹ جاری کی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات بھی ہے کہ بڑی مالیت کے نوٹ جاری نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے افراط زر پیدا ہوتا ہے، انفلیشن پیدا ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ چندی سالوں میں جو کوائنس تھے، جو سکے تھے، وہ ختم ہو گئے پاکستان میں۔ اس کی وجہ ہے کہ ظاہر جب روپے کی قیمت ہی کم ہوگی تو سکوں کی کیا حیثیت رہے گی؟ اس لیے یہ بڑے بڑے نوٹ اور جو ہے ایشو کرنا اور جاری کرنا اچھا نہیں ہے۔ ایک اور خاتون جو اسٹیٹ بینک کی گورنر بنی، انہوں نے 5000 روپے کا نوٹ جاری کر دیا، وہ انتہا سے زیادہ غلطی تھی۔ پتہ نہیں لوگ پاکستان کے معاشی جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہاں ہیں؟ بڑے نوٹوں سے بے انتہا افراط زر پیدا ہوتا ہے، اور مہنگائی بڑھتی ہے، اور پیسے کی قیمت بڑھتی ہے۔ ابھی بھی جو ملک طاقتور ہیں، اب وہ ان کے ایک پیسے کا جو کرنسی کا جو ہے چلتا ہے، اور وہ کامیاب ہے، اور وہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ 1 کا ہے سکہ ہے، 10 کا ہے، 20 کا ہے، 40 کا ہے، 30 کا ہے، 50 کا ہے، 100 کا ہے، تو یہ موجود ہے اس طرح۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے بڑے بڑے نوٹ بنانا، میری ذاتی ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ بڑے نوٹ، اب 10,000 کا نوٹ بھی آنے والا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میری گزارش ہے اسٹیٹ بینک کے لوگوں سے اور اسٹیٹ بینک کے معاشی ایکسپرٹ سے کہ بڑے بڑے نوٹ نہ نکالیں تاکہ ملک میں افراط زر پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے 1 روپے کی اور 1 کوائنس کی سب قیمت زیرو ہو گئی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے۔ 17 اگست 1962 کو ہی سردار محمد اقبال اور مولوی مشتاق حسین مغربی پاکستان ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے گئے۔ 20 اگست 1962 کو پاکستان مسلم کونسل کا اجلاس طلب کرنے کے لیے نئی کوششیں شروع ہو گئیں۔ 24 اگست 1962 کو سردار بہادر خان نے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ 29 اگست 1962 کو جکارتہ میں منعقدہ چوتھے ایشیائی کھیلوں میں پاکستان کی مبارک شاہ نے 5000 میٹرز کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ بہت بڑا ایک اعزاز تھا پاکستان کے لیے، اور پاکستان کا بہت اچھی پرفارمنس رہی، کارکردگی رہی جکارتہ ایشیائی کھیلوں میں۔ 31 اگست 1962 کو امریکہ نے پاکستان کو $42 ملین کی رقم کو قرض دینے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کر دی۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ اگست 1962 کے بارے میں ہیں، اور میری گزارش ہے کہ جو لوگ اس کو سنیں وہ آگے بھی اس کو فارورڈ کریں، اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ پاکستان ایک مضبوط اور ایک بہت ایک قیمتی اور بہت ہی پریشیس کنٹری ہے۔ اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کی سلامتی کرنی چاہیے، چاہے وہ پولیس میں ہو یا فوج میں ہو یا شہر میں ہو یا فوج یا گورنر ہاؤس میں، سب کے لیے پر یہ لازم ہے کہ یہ پاکستان کی حفاظت کریں، پاکستان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، سرو فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔